رافضیت کے بعد رضا خانیت کو اٹھائیے. علماء دیوبند پر رضا خانیوں کے الزام کو دیکھیے, یقین مانے میں سوچتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ رضا خانیوں کو کس بے وقوفی کی پٹی پر چلا دیا گیا ہے, کس جھوٹ کی بنیاد پر امت میں افتراق اور تشدد کی راہ ڈالی گئی ہے. پتہ ہے وہ کیسی بنیاد پڑی تھی, کس طرح ہوا؟ فاضل بریلوی مکہ مکرمہ گئے, وہاں پر پہنچ کر اس فاضل صاحب نے ان لوگوں کے سامنے جھوٹ بولا, مرزا قادیانی کی عبارت کو اٹھایا, ادھر ادھر لگایا, باقی غلط لوگوں کی عبارات کو اٹھایا, ہماری عبارات کو آگے پیچھے قطع برید کر کے لیا اور ایک لائن بنا دی اور دیوبند کا عقیدہ کہہ کر سعودیہ سے جا کر فتویٰ لے لیا کہ یہ بندے تو مسلمان نہیں ہیں. اگر عبارت کو توڑنے سے کوئی بندہ کافر بنتا ہے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, قرآن کریم کی عبارات کو آگے پیچھے کرو تو کفر بن جائے گا. ایک آیت اٹھائیں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان والوں کی, آگے جنت کا لفظ نہ لیں, کافروں کی آیت اٹھائیں, سیدخلون جہنم داخرین, ان کو اکٹھا کر دیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان والے جہنم میں ذلیل ہو کر جائیں گے. اور بندہ قسم اٹھائے کہ یہ قرآن کی آیات ہے تو وہ جھوٹا نہیں ہے تو آیات, لیکن جوڑا اس نے غلط ہے. یہی کام فاضل بریلوی نے کیا. تو اس کے جواب میں آج مطالعہ شیخ الہند چھپ چکی ہے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ, انہوں نے خط لکھا جناب احمد رضا خان صاحب کو کہ خان صاحب اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے بات کر لیجیے, میں اپنے اکابر کی بات کرنے کے لیے آپ کے ساتھ میں موجود ہوں. شیخ الہند اکیڈمی نے مطالعہ شیخ الہند دیوبند سے چھاپ دی ہے, اس میں حضرت شیخ الہند کا یہ خط بھی موجود ہے, لیکن اس نے جواب نہیں دیا. تو پھر اکابرین نے اپنی ترتیب چلی. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کی ذمہ داری لگی, انہوں نے باقاعدہ وہاں رابطہ کیا. حضرت مدنی رحمہ اللہ وہاں موجود تھے, لیکن فاضل بریلوی نے اتنے خفیہ طور پہ کام چلایا کہ وہاں تک بھی پتہ نہ چلنے دیا. جھوٹا فتویٰ تو لے آئے. جب ہمارے اکابر نے رابطہ کیا کہ یہ عقیدے تو ہمارے نہیں ہیں, الزامات بنا دیے گئے, جھوٹی عبارات لائی گئی, یہ قطع برید کیا گیا. انہوں نے 26 سوال لکھ کر بھیجے, ہمارے علماء نے 26 جوابات ان کے دیے, اور جب وہ وہاں پہنچا یہ جوابات کا پرچہ, انہوں نے کہا علماء دیوبند اصلی مسلمان ہے. آج وہ تحریر دنیا میں چھپ چکی ہے جس کا نام ہے التصدیقات لدفع التلبیسات. عام طور پہ اسے المہند علی المفند کہتے ہیں. المہند علی المفند یہی ہے. ان کے 26 سوالات ہیں, ہمارے علماء کے جواب ہیں. لکھنے والے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ ہے, اور جنہوں نے تصدیق کی ہے حضرت شیخ الہند ہیں, جنہوں نے تصدیق کی ہے مفتی عزیز الرحمن عثمانی صاحب عزیز الفتاوی فتاوی دارالعلوم دیوبند والے ہیں, جنہوں نے تصدیق کی ہے مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی ہے, جنہوں نے تصدیق کی ہے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی ہے, جنہوں نے تصدیق کی ہے مولانا عبد الرحیم رائے پوری ہیں, جنہوں نے تصدیق کی ہے مولانا محمد احمد ابن مولانا قاسم دانوتوی ہیں, جنہوں نے تصدیق کی ہے. ان تمام علماء نے جمع ہو کر یہ تصدیق وہاں بھیجی ہے. تو جو جھوٹ پھیلایا تھا رضا خانیوں نے, اس جھوٹ کا کلا کما ہو کے امت کے سامنے سچ آ گیا. اور میرے دوستو, رضا خانیت پر اگر آپ آگے آئیے, اسماعیل مراد آبادی نے اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کے لیے سوال و جواب کی شکل میں کچھ اوٹ پٹانگ کی باتیں لائیں, تو شیخ الہند کا بوڑھا قلم جوان ہو کر سامنے آیا, جہد المقل فی تنزیہ ان معز والمذل لکھ کر امت مسلمہ کے سامنے اس کی حقیقت کو واضح کیا تھا. اور شیخ العرب والعجم خاندان سادات کے چشم و چراغ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے الشہاب الثاقب علی المسترق الکاذب تو دنیا میں چھپی ہوئی نہیں ہے. یقین مانے ایسا تعاقب کیا ہے, ایسا جواب دیا ہے,
رہتی دنیا تک ان کی نسلیں یاد رکھے گی کہ کسی سید کی مار پڑی ہے۔ آپ الشہاب الثاقب کا کبھی مطالعہ کر کے تو دیکھیے، اپنے اکابر کو پڑھ کے دیکھیے، اس سے بھی آگے آئی ہے حکیم الامت کے خلیفہ مجاز ابن شیر خدا حضرت مولانا سید مرتضی حسن چاندپوری رحمہ اللہ تو اپنے کرائے کی چارپائی لے کر فاضل بریلوی کے محلے میں ڈال کے بیٹھ گئے تھے۔ آؤ مجھ سے بات کرو، ایک ماہ تک بیٹھے رہے، یہ اپنے گھر سے نہیں نکلے۔ ان نے مکان کرائے پہ لیا کہ تیرے علاقے میں ہوں، تیرے شہر میں ہوں، تیری گلی میں ہوں، تیرے وسیب میں ہوں، تیرے محلے میں ہوں، آؤ مجھ سے بات کرو۔ انہوں نے بات نہیں کی۔ رسائل چاندپوری حضرت مولانا مرتضی حسن چاندپوری کی اس پہ شاہد عدل ہے۔ اگر یہ بھی نظر نہ آئے، القوقب الیمانی علی اولاد الزمانی اٹھائیے۔ مولانا مرتضی حسن چاندپوری نے رضا خانیت پہ 4 حرف ڈال کے امت مسلمہ کے سامنے احقاق حق اور ابطال باطل کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ اگر اس سے بھی آگے آئیے میرے دوستو، حضرت مولانا منظور احمد نعمانی کی ببارک الغیب اس پہ شاہد عدل ہے، یقین مانیے۔ اس سے بھی آگے آئیے سیف یمانی جس پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے تصدیقی دستخط ہیں المہند کے دفاع میں، حضرت مولانا منظور احمد نعمانی کی کتاب موجود ہے۔ اگر میں پاکستان لیول پہ امام اہل سنت استاد المکرم مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی بات کروں تو خدا کی قسم بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ ازالت الریب بھی لکھتے ہیں، راہ سنت بھی لکھتے ہیں، راہ ہدایت بھی لکھتے ہیں، تفریح الخواطر بھی لکھتے ہیں، دل کا سرور بھی لکھا ہے، گلدستہ توحید بھی لکھا ہے۔ یہ ساری کتب لکھ کے امت مسلمہ کی ترجمانی کا حق ادا کر کے امت کے سامنے مسئلہ دودھ اور دودھ پانی کا پانی رکھ دیا۔